السلام علیکم۔ آپ اکثر اس چینل پہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے بات سنتے ہیں۔ آج بات تو پاکستان کی ہے لیکن حوالے ہندوستان کے ہیں، یعنی کہ ہندوستان کی زبان سے پاکستان کی کہانی سنیے۔ آج آواز میری ہے، خیالات آپ مودی مہاراج کے سمجھ لیں، منموہن سنگھ یا ہندوستان کے کوئی سابقہ یا موجودہ لیڈر کی زبان۔ اس ملک پاکستان کو ہم نے تقریباً توڑ لیا تھا۔ ہم نے پاکستان کو تقریباً توڑ لیا تھا۔ ہماری حکمت عملی کے 3 مین حصے تھے۔ ایک حصہ تو تھا پاکستان کو فائنینشلی بینکرپٹ، دیوالیہ کروانا، جو تقریباً ہم نے کروا لیا تھا۔ دوسرا تھا پاکستان کو خارجی لحاظ سے پاکستان کو اکیلا کرنا، تاکہ جتنے بھی جوتے ہم چاہیں اس ملک کو مار لیں اور اس کے حق میں بولنے والا کوئی نہ ہو۔ تقریباً یہ بھی ہم نے کر لیا تھا، اور ہماری حکمت عملی کا ماسٹر پیس جو تھا، شاہکار، وہ یہ تھا کہ ہم بذریعہ افغانستان، یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کے نام سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے تھے، اور دنیا بھر میں پاکستان کو ہی دہشت گرد ملک کے طور پر پیش کرتے تھے۔ یہ تھی ہماری گرینڈ زبردست حکمت عملی۔ ہم پاکستان کی فوج سے 2-3 جنگیں کر چکے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس فوج کو ہم میدان جنگ میں ہرا نہیں سکتے۔ اب جب سے اس فوج نے چائنا کے ساتھ روابط قائم کیے، جنرل ضیاء الحق کے حادثے کے بعد اس ملک کی فوج تو بالکل چائنا کے ساتھ جا کے الائن ہو گئی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ چائنا کی اس سپورٹ کے بعد اس ملک کو فوجی طور پر تو ہم نہ ہرا سکیں گے، لیکن ہم اس ملک کو فائنینشلی توڑ لیں گے، اور اس ملک کو توڑنے میں ہماری مدد کرنے میں ہمارے جو گرگے تھے وہ اعلیٰ ترین پوزیشنوں تک بیٹھے رہے اس ملک میں، اور ہم نے اس ملک کو تقریباً توڑ لیا تھا، حتیٰ کہ ہم نے اس کو FATF میں بلیک لسٹ کروا لینا تھا۔ ہائے ہائے ہائے! اردو کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ قسمت کی بازی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گئی، بس پہنچے کھڑے تھے یار، اوئے ہوئے ہوئے، بس کیا کریں، ہمارا ہاتھ پڑتے پڑتے رہ گیا۔ اور ایسا رہا، چشم فلک نے یہ دیکھا کہ گیم بالکل پلٹ گئی۔ کہاں یہ کہ پاکستان کو ہم نے خارجی طور پر تقریباً سوائے چائنا کے کوئی بھی پاکستان کے ساتھ نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ ہمارے اپنے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ چائنا ہمارے گلا ہمارا دبا چکا، ہماری فوجوں کو فروزن ایریاز میں منگا چکا، ہماری فوجی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، یعنی 90 دن کی بات رہ گئی تقریباً۔ نومبر دسمبر آتے آتے ہماری نہ سپلائی لائنز باقی بچیں گی، نہ ہمارے پاس کھانے پینے کو ہمارے فوجیوں کے پاس ہوگا، ہم کس چیز کو کہاں ڈیفینڈ کریں گے؟ یہ حالات ہو گئے۔ کہاں ہم اس ملک پاکستان کو تقریباً توڑ چکے تھے، کہاں بڑے بڑے ان کے صدر اور وزیر اعظم ہمارے گرگے بنے تھے، اور اب حال یہ ہے کہ مالدیوز جیسے ملک کو بھی پاکستان سے کالیں آ رہی ہیں، جو ہمارا آخری شاید حمایتی یا سپورٹر، حالانکہ مالدیو ایک چھوٹا سا جزیروں والا ملک، جزیرہ سا ملک ہے، آج وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ بنگلہ دیش، جہاں ہم نے حسینہ واجد کے ساتھ اتنی پینگیں بڑھائی تھیں، آج حسینہ واجد بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ بات کرنے کے بعد ہماری کال نہیں اٹھاتی۔
نیپال تو باقاعدہ آنکھیں دکھانے پہ اتر آیا، کہتا ہے کہ ہندوستان کا فلاں علاقہ جو ہے وہ نیپال کا ہے، ہمارا وہ ہندوستان کا ہے ہی نہیں۔ اور چائنا کی تو بات ہی کیا کریں، وہ تو آ کے گھس کے علاقے کے اندر باقاعدہ قبضہ کر چکا۔ تو ہندوستان کی کہانی یہی ہے کہ قسمت کی بازی دیکھیے ٹوٹی کہاں کمند، اتنے قریب آ کے پھر یہ ہوا کہ افغانستان میں ہمارے دوست کو اچھی خاصی شکست ہو گئی، اور دوست نے سوچا کہ اب یہاں سے چلتے ہیں۔ بس جب سے وہ اعلان ہوا ہے، جن پتوں پہ تکیہ تھا، یعنی کہ اشرف غنی اور عبداللہ وہ بھی ہوا دینے لگے۔ ان کو لگا کہ اب امریکہ بہادر جا رہا ہے تو چلو ہم بھی پھر پاکستان کے ساتھ ہی کچھ بناتے ہیں، کیونکہ جو یہاں پر جیتے ہیں ان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، امریکہ تو یہاں سے جا رہا ہے۔ یعنی کہ افغانستان کیا، نیپال کیا، سری لنکا کیا، اب مالدیوز کیا، بھوٹان کیا، سب کچھ ہمارے ہاتھ سے ایسے ریت کے ذروں کی طرح ہاتھ سے نکل چکا۔ اور ملک کے اندر ہندوستان میں ہمارے حال یہ ہے کہ کورونا ایسے پھیل رہا ہے کہ ہم دنیا کے تیسرے نمبر کے ملک ہیں۔ اب امریکہ اور برازیل کے بعد تیسرا نمبر ہمارا ہے جہاں کورونا اتنا پھیل چکا ہے، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کیا کریں کہاں جائیں۔ یہ ہماری کہانی ہے، یہ کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی ابھی۔ یہ مودی مہاراج کے الفاظ تھے، اجت دووال کے الفاظ تھے، زبان میری تھی، اور اب آخر میں یہی کہنا بنتا ہے، زبان میری ہے، کلام اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سننے کا بہت شکریہ، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ اللہ حافظ۔